بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ رجال الغیب کی آج کی سیریز کے اندر انشاءاللہ ہم سیف الدین درویش رحمۃ اللہ علیہ اور برقع خان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ منگولز جب بھی اپنی فوج لے کر کسی بھی شہر میں جاتے تھے تو پہلے اعلان کر دیتے تھے کہ ہم یہ شہر میں آ رہے ہیں، یا تو پھر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ شہر میں آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اعلان کر دیتے تھے کہ ہم اس شہر میں آ رہے ہیں، اس شہر کا ان لوگوں کا معمول ہوتا تھا سارے کا سارا شہر خالی کر دیتے تھے۔ ادھر تک جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اگر جانوروں کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا نا تو جانوروں کو بھی کاٹ دیتے تھے، جانوروں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے، اتنی بری طرح سے یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ 1228 AD میں جوشی نام کا ان کا ایک رولر تھا جو جنگیز خان کا بیٹا تھا، جوشی۔ وہ قزاقستان کے ایک علاقے میں جب وہ داخل ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ اس علاقے میں آ رہے ہیں، سارے کا سارا گاؤں خالی کر دیا جائے۔ تو ویسے ہی ان کی فوج اس گاؤں میں گئی تو پورے کا پورا شہر خالی ہو گیا تھا، کوئی نہیں تھا اس شہر کے اندر، پورا شہر خالی ہو چکا تھا۔ تو جب سٹی کا جائزہ لے رہے تھے، شہر کا جائزہ لے رہے تھے، تو دیکھا کہ سارا کا سارا گاؤں خالی ہے، لیکن ایک مسجد کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، دبلا پتلا بالکل بوڑھا شخص ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ فوجی وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر تو ہم نے گاؤں خالی کرنے کا اعلان کر دیا تھا، پھر تم مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ بولا میں نے گاؤں خالی کر دیا، یہ تو میرے اللہ کا گھر ہے، یہاں سے مجھے کون اٹھائے گا؟ حضرت نے ایسا جواب دیا۔ تو آپ کو لوگ زنجیروں میں جکڑ کے، پورے جسم میں زنجیریں ڈال دی گئی ان کے، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جوشی کے سامنے لے کر آیا گیا۔ جب جوشی کے سامنے پیش کیا گیا، عجیب نام ہے اس کا، زوچی بھی کہتے ہیں، زوچی بھی کہتے ہیں اس کو، جنگیز خان کا بیٹا، جنگیز خان کا تیسرا بیٹا تھا یہ، شاید زوچی اس کا نام تھا۔ اس کے سامنے اس کو لایا گیا، ان کو بزرگ کو لایا گیا، پوری زنجیروں میں، دبلے پتلے حضرت ہیں، وہ زنجیروں کا بوجھ بھی نہیں سنبھالتا، اتنی زنجیریں پنا کر سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بولا کیا ماجرا ہے؟ تو بولے سارے کا سارا گاؤں خالی کر دیا تھا، بس یہ حضرت وہاں پہ بیٹھے تھے مسجد میں، جب پوچھا گیا تو ایسے جواب دیے، یہ میرا اللہ کا گھر ہے، یہاں سے مجھے کون اٹھائے گا؟ تو زوچی نے حضرت سے ایک سوال کیا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضرت نے ایک ضرب لگائی، اللہ کہہ کے، جیسے ہی ضرب لگائی نا اللہ کی ساری زنجیریں ایک دم پاش ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی ٹوٹنا تھا زوچی تھوڑا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ جہاں سے لائے تھے وہیں لے جا کر ان کو واپس چھوڑ دو۔ میں نے بتایا تھا نا کہ رجال الغیب جب ضرورت پڑتی ہے تبھی وہ کرامت دکھاتے ہیں، ہر وقت یہ لوگ کرامت نہیں دکھاتے، بہت شدت کی ضرورت میں دکھاتے ہیں وہ۔ دیکھیے اس ایک ضرب نے، ایک اللہ کی ایک ضرب نے منگولوں کے کئی دلوں کو چھلنی کر دیا، کئی دلوں کو چھلنی کر دیا اس نے۔ خیر لے جا کر کے حضرت کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا واپس اسی مسجد میں۔ زوچی کے ایک بیٹے تھے، تیسرے بیٹے تھے، برقع خان تھا ان کا نام۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 19 سے 20 سال رہی ہوگی، اراؤنڈ 1228 AD میں، 1227 یا 28 AD میں، اسی کے بیچ میں ڈیٹس کبھی کبھار 1 سال 2 سال نیچے اوپر ہو جاتا ہے۔ اس وقت برقع خان کی عمر تقریباً کچھ 20 سال رہی ہوگی، 19 سے 20 سال رہی ہوگی۔ تو برقع خان جب ان کو لے جا کر کے وہاں پہ چھوڑا گیا تو آپ بعد میں سب سے چھپتے چھپاتے وہاں چلے گئے حضرت کے پاس۔ پتہ نہیں وہ ضرب چوٹ دل پر لگی تھی اس کے، تو جا کر حضرت سے بعد میں کہا کہ حضرت میں بات کی تھوڑی، اور اس کے بعد میں کہا کہ میں دین اسلام قبول کرنا، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اور میں دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز نے آپ کو دین سکھایا اور ایک نصیحت کی کہ جب تک گدی پر نہ بیٹھو اپنا دین ظاہر نہیں کرنا۔ تقریباً 25 سے 30 سال تک انتظار کرنا پڑا برقع خان کو، اپنے دین کو چھپا کے رکھنا پڑا، کیونکہ زوچی کے مرنے کے بعد میں
اس کی بھی ڈیتھ شاید اسی دوران ہو گئی تھی. مطلب یہ برقیہ خان کا یہ جو حضرت کا جو واقعہ تھا، اس کے واقعہ کے کچھ مہینے یا 1 سال کے اندر ہی اس کی موت ہو گئی زوچی کی. اس کے بعد میں اس کے 2 بیٹوں کی سلطنت چلی. وہ دونوں بیٹوں کی سلطنت کے بعد میں برقیہ خان کا وقت آیا. اٹ واز سم ویئر اراؤنڈ 1257. 30 سال تقریباً 30 سال تک برقیہ خان کو اپنے دین کو چھپا کر انتظار کرنا پڑا. یہ گولڈن ہورڈ کا رولر تھے. یہ جو جوشی کا جو خاندان تھا گولڈن ہورڈ کے رولر. گولڈن ہورڈ مطلب ہورڈ کہتے ہیں قبیلے کو یا قبائلی لوگوں کو. تو یہ جو منگولز کے جو قبائل تھے نا، ان کے نام تھے سنہری قبائل، نیلا قبائل، گولڈن ہورڈ، ریڈ ہورڈ، بلو ہورڈ، ایسے ان کے نام ہوا کرتے تھے. تو یہ گولڈن ہورڈ جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ بڑا قبیلہ تھا ان کا، منگولز کا. تو زوچی اور زوچی کے بچے گولڈن ہورڈ کے رولرز تھے. تو برقیہ خان کو جیسے ہی موقع ملا 1257 میں، 1257 میں، تو آپ جیسے ہی تخت پر آئے، اس وقت منگولز کے اندر ایک ٹریڈیشن تھا. منگولز اپنے لیڈر کو بہت مانا کرتے تھے. وہ اپنے لیڈر کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے وہ لوگ قبول کیا کرتے تھے. اور دوسرا ٹریڈیشن یہ تھا کہ وہ جو بھی مذہب قبول کرتے تھے، یہ لوگ اسی مذہب کو فالو کرتے تھے. تو جیسے ہی آپ کرسی پہ بیٹھے، آپ نے اعلان کر دیا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا، آپ سب دین اسلام قبول کر لو. سارے کا سارا منگل ایک جھٹکے کے اندر ایمان لے کر آ گیا. یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پازباں مل گیا کعبے کو صنم خانے سے. شعر میں شاید تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے، بٹ اسی لیے کہا تھا جن کے ہاتھ سے سائملٹینیسلی اللہ ایک طرف یہ ہو رہا تھا اور ایک طرف دوسرا کام ہو رہا تھا. یہاں پر برقیہ خان کی تاج پوشی ہو رہی تھی اور یہاں پر مغل سارے اسلام قبول کر رہے تھے. سائملٹینیسلی وہاں پر چنگیز خان کا اور ایک پوتا تھا جس کا نام تھا ہلاگو، جس نے اتنی تباہی مچائی مسلم ورلڈ میں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے جو لاسٹ خلیفہ تھے 1258 کے اندر، مستعصم کو، ابو احمد عبداللہ کو اتنا ذلیل کر کے قتل کیا اس نے جس کی کوئی انتہا نہیں. تاتاری کہتے ہیں اردو زبان میں منگلز کو. تاتاریوں کا واقعہ آج بھی بہت بڑے بڑے کتابوں میں بہت بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے. سر کے پہاڑ بنا دیے تھے ان لوگوں نے عراق کے اندر. خبروں کے اندر جا کے چھپ جاتے تھے مسلمان. ایسی ہو گئی تھی قوم وہاں کی. عورت، تاتاری عورت، منگل عورت اگر کہتی یہیں کھڑے رہے میں ابھی تلوار لے کر آ رہی ہوں، تو جب تک وہ تلوار لاتی نہیں تھی وہ وہیں کھڑا رہتا تھا. اتنے بزدل ہو گئے تھے. گاجر مولیوں کی طرح کاٹا گیا تھا. مورخین لکھتے ہیں کتاب میں، دجالہ جو وہاں کی ندی ہے ایک، پہلے تو ندی کا رنگ پورا لال ہو گیا تھا. اس کی اور ایک بہت دردناک کہانی یہ بھی ہے. عراق میں جب ہلاگوں نے حملہ کیا تھا، اس کو دا سٹی آف وزڈم کہا جاتا تھا. بہت سارے لٹریچرز وہاں پر موجود تھے، بہت بڑے بڑے بزرگوں کے، سائنٹسٹوں کے بہت سارے لٹریچرز وہاں پر موجود تھے. بڑے بڑے اولیاء اکرام کے لٹریچرز موجود تھے، جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام، ائمہ، ان کے مکتوبات تھے بہت، اور ہسٹوریکل، سائنٹیفک بہت ساری کتابیں تھیں وہاں پر. ساری کی ساری اس نے اٹھا کر کے دجلہ ندی میں ڈال دیا تھا. ساری کی ساری کتابیں. ایک وقت تھا کہ دجلہ ندی کا رنگ لال ہو گیا تھا، پھر ایک وقت ایسا ہے کہ دجلہ ندی کا رنگ کالا ہو گیا ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے. اس نے ان کتابوں کو اپنا برج بنا کر کے اس نے ندی کراس کی تھی. تو اندازہ لگاؤ کتنی کتابیں اس نے برباد نہیں کی ہوگی. اتنے سر کاٹے مسلمانوں کی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مستعصم کو تقریباً 3 دن محل کے اندر بند کر دیا گیا. کھانا پینا سب بند کروا دیا گیا اس کا. خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ کا، خلیفہ اسلام تو نہیں کہہ سکتے، خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ کے 3 دن کا کھانا روک دیا گیا. تو بہت محتاج ہو کہ خلیفہ نے لکھا کہ اگر مارنا ہے تو مار دو، اس طرح تکلیف کیوں دے رہے ہو. ہلاگو نے
پلیٹ جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر کپڑا اڑا کر کے شرپش اڑا کر کے اس کے اندر سونے کے اشرفیاں اور سونا رکھ کر بھیجا کھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو مرنے کے وقت میں بھی, یہ کوئی کھاتا ہے سونا, کوئی کھاتا ہے؟ کہا کہ جب سونا کھا نہیں سکتے تو اتنا سونا جما کے کیوں رکھے ہو. ایک اس ٹائم پر ایمان نہیں لایا تھا ہلاگو آخر میں ایمان لایا تھا, ایسا کہتے ہیں ہسٹورینس. اس کے بیٹے اور اس کا خاندان بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا, دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری. لیکن ہلاگو کے بارے میں تھوڑا اتفاق ہے کہ آخری وقت میں اس نے اسلام لا لیا تھا, کوئی کہتے ہیں اسلام نہیں لایا تھا. اس کا بھی ایک واقعہ ہے, وہ بھی ایک بزرگ سے متاثر ہو گیا تھا ہلاگو, اس نے بھی دین اسلام قبول کر لیا تھا ایسا کہتے ہیں. یا تو پھر وہ بزرگ سے متاثر ہو گیا تھا, لیکن وہ اس وقت کہیں جا رہا تھا جنگ میں آگے, تو اس نے اس بزرگ کو ایک نشانی دی تھی انگوٹھی, کہا تھا کہ جب میں واپس آ جاؤں گا تو آپ آ کر مجھ سے ملاقات کرنا. اتفاق ایسا ہوا کہ ہلاگو کے پہنچنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہونے کا وقت آ گیا. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کام خبلایا. ان کا بیٹا جب جا کر وہاں پر, یہ ایک لکھی ہوئی کتابی اسٹوری ہے, یہ مکتوبات موجود ہیں. علامہ کمال الدین دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں یہ واقعے کو لکھتے ہیں. یہ واقعہ بھی نوٹیبل ہے ہلاگو کا ایمان لانے کا. تو عراق کی ایسی حالت کر دی گئی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا, میکزیمم مردوں کو وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا. تو بتا یہ رہا تھا میں, مستعصم کو جب سونا بھیجا گیا تو ایک غیر اس کا ایمان نہیں, ابھی مسلمان نہیں ہوا, ایمان نہیں لایا, یہ پوچھ رہا ہے ہمارے وقت کے خلیفہ کو اتنا سونا جمع کر کیوں رکھا ہوا ہے, جبکہ اس کو غریبوں کے اور مسکینوں کے کام میں کیوں نہیں لایا گیا. یہ سوال ہلاگو کر رہا ہے مستعصم سے, وقت کے خلیفہ سے. حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا کام نہیں کرو گے تو میں دوسروں سے کام لوں گا. جنہوں نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا, اللہ نے آخر میں انہی سے کام لیا. جو بھی ہندوستان کی جو ہسٹری ہے مغلز کی, مغل سارے منگلز کی اولاد ہیں. برقیہ خان اور جو گولڈن ہورڈ وہ جو فیملی تھی اسی فیملی سے ہیں یہ سارے, جو ہندوستان کے اندر جنہوں نے حکومت چلائی مغلز مسلمان, یہ سارے کے سارے منگلز تھے. تیمور لن یہ سارے کے سارے منگلز ہی ہیں, مغل جنریشن ہے. تو جنہوں نے مسلمانوں کو اس طرح اتنی بری طرح سے قتل گاجر مولیوں کی طرح کاٹا, اللہ تعالیٰ نے آخر میں انہی سے کام لیا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم سے کوئی کام لے لے اللہ تعالیٰ, تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے. نہیں تو وہ ایک کے ہاتھ سے علم بلند کر رہا ہے اور ایک کے ہاتھ سے علم گرا رہا ہے مسلمانوں کا. جو قوم ابھی کسی لائق نہیں تھی اس کو پورا گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیا گیا. افسوسناک بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ ساری کی ساری تاریخ بھی, بہت ساری چیزیں تھیں, بہت امپورٹنٹ مکتوبات تھے وہاں پر, سب کے سب اس نے ضائع کر دیا, کوئی کتاب نہیں چھوڑا اس میں. یہ ایک تھوڑا دردناک بات تھی. رمضان کا مہینہ ہمارے ریکٹیفیکیشن کے لیے آتا ہے, ہمیں عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے, اخلاص کی, خلوص کی, عبادت کی, ان ساری چیزوں کی عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے. اور ان رمضان کے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر برا انسان بھی صحیح راستے پر آ جاتا ہے. نماز, روزہ, عبادت, اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. جب ایک بار یہ عبادت لگ جائے نا تو اس کو چھوڑا نہ کریں, اس کو ایسے ہی فالو کریں. بہت ایسی عبرتناک چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم کو دکھایا ہے, لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ابھی شام سے اعتکاف شروع ہو جائے گا, تو شاید میں رجال الغیب کی سیریز پھر عید تک کنٹینیو نہ کروں, لیکن میں اور ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آج سے ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہوں. ولایت مستور کیوں کر دی گئی اور کب کر دی گئی؟ ایکچوئل میں جو ولایت کا جو سسٹم تھا, جیسے میں نے ابھی سیف الدین درویش رحمۃ اللہ علیہ, ایکچولی یہ ریلیٹڈ ہی ہے. اس میں جو ڈسکس ہوں گے ٹاپکس, یہ تینوں پلے لسٹ میں آئیں گی. ایک دجال کے فتنے کی پلے لسٹ میں بھی آئیں گی, اور یہ رجال الغیب کی سیریز میں بھی آئیں گی. رجال الغیب کی سیریز بہت لمبی چلے گی, یہ چلتی رہے گی. اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں ڈسکس کرنا ہے. فائنل میں جا کر کے اس کے پوائنٹ کے اوپر مجھے بات کرنا ہے. اسماء الحسنیٰ کی سیریز بھی چلتی رہے گی.
فی الحال صرف 10 دن جب میں اعتکاف میں رہوں گا تو رجال الغیب کے اوپر میں بات نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس وقت نہیں ہوگا. اگر وقت ملا تو میں اسماء الحسنیٰ کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات کر دیا کروں گا. تو جو آج سے جو میری سیریز شروع ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے میں اس کا ایک شارٹ کلپ بتا دوں گا، ایک ٹریلر کی طرح کہ اس میں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں. ایکچولی وہ اینڈ پوائنٹ ہے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے وہ آخری پوائنٹ ہے. میں وہیں سے اسٹارٹ کروں گا اس سیریز کو کہ ولایت ہند مستور کیوں کر دی گئی اور کب کر دی گئی. یعنی ایکچوئل میں جو ولایت ہند جو تھی، اتنے اولیاء اکرام، ابھی بہت سارے اس سیریز میں بہت سارے اولیاء اکرام کے بارے میں بات کروں گا جن کے کاندھوں پر بہت ساری سلطنتوں کے راز ہیں. کاندھوں پر انہی کے کاندھوں پر بہت ساری سلطنتیں کھڑی ہوئی تھی. جیسے بہامی کنگڈم ہے فیروز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور عادل شاہی جو حکومت ہے، یہ ساری حکومتیں اس کے پیچھے بھی بہت بڑے بڑے ولیوں کا ہاتھ ہے. اور یہ سارے ولیوں کی کڑی جا کر کے ترچھی دادا کے پاس ملتی ہے. سارے ولیوں کو وہیں سے عطا ہوئی اور پھر یہ کام. تو یہ ولایت، یہ بزرگ کہاں گئے، کیوں چھپا دیا گیا، شارٹ میں سمجھاؤں گا. اس ولایت کو مستور کر دیا گیا، کپڑا اڑا دیا گیا، چھپا دیا گیا. اندر ہی اندر جو صحیح لوگ ہیں جس کو یہ چیز پہنچنا ہے وہاں تک، یا تو وہ پیر جا کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا، یا تو پھر وہ مرید آ کر کے پیر کے پاس کھڑا ہو گیا. تقریباً 200 سال سے یہ ایسے ہی چل رہا ہے. 200 یا 250 سال سے، 200 سال، 225 سال یا 250 سال سے یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہید کرنے کے بعد میں. تو پہلے مجھے اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری واقعات سمجھانی پڑیں گی. اس کے بعد میں یہ ولایت ہند کیوں مستور کر دی گئی تھی اور کب مستور کر دی گئی تھی اس کے بارے میں بتا دوں گا. ان کو باقاعدہ حکم ہوا کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، کیونکہ حالات اتنے برے ہو گئے تھے. انڈیا ایک لیبارٹری ہے. شارٹ میں سمجھاتا ہوں، اس بات کو آپ سمجھ لیں. انڈیا ایک لیبارٹری ہے. یہاں پر ساری چیزیں پہلے ٹیسٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد میں دنیا میں دوسری جگہ پر امپلیمنٹ کی جاتی ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں شارٹ میں ایک چھوٹی بریف بتا دیتا ہوں. پھر بھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد میں بہت سارے درباروں کو اکھاڑ دیا گیا ہے. یہاں پہ ہندوستان میں ولیوں کے درباروں کو گراؤنڈ لیول پہ لیول کر دیا گیا. بہت سارے درباروں کو بند کر دیا انہوں نے کئی سالوں تک. بہت سارے اولیاء اکرام کو مارا ہے. کرناٹک کے اندر 1200 ولیوں کو مارا ہے ان لوگوں نے. 1200 ولیوں کو مارا ہے. تھوڑے بہت میں آپ کو ان کے مزاریں، ان کے بارے میں بتاؤں گا. بنگلور شہر میں کئی سو ولیوں کو ان لوگوں نے مارا ہے، انگریزوں نے، دجال کی فوج نے. تو میں ولایت عالم ہی مستور کر دی گئی تھی، لیکن آخر میں جو مستور ہوئی وہ ولایت ہند مستور ہوئی تھی. تو کیوں اس کو مستور کر دیا گیا اور کب اس کو مستور کر دیا، اس کی یہ ایک سیریز پہ میں ابھی بات کرنے کا ارادہ کیا ہوں. میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کروں گا. تو تھوڑی سی ایک ہائی لائٹس میں آج انشاءاللہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عصر سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو عصر کے قریب میں رہوں گا تو میں 15 منٹ وہاں سے بات کروں گا. وہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے لائیو بھی کروں، یا پھر ہو سکتا ہے ویڈیو بنا کر کے میں بھیج دوں. تو 10 دن جو رہیں گے اعتکاف کے، اس میں کوئی ویڈیو بنا نہیں پاؤں گا رجال الغیب کے بارے میں. اسماء الحسنیٰ کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کوئی ویڈیوز بنانے کے لیے. تو آج کا واقعہ یہی تھا. حضرت سیف الدین درویش رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار قزاقستان میں ہے، آپ کے ہاتھ سے اللہ نے منگلوں کا تختہ پلٹ دیا. تو یہ درویش رجال الغیب ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ ان کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ اینگل میں کام لیتا ہے. اللہ کو انسان کے میکینزم کے بارے میں پتہ ہے، سارے سسٹم کے بارے میں پتہ ہے. تو وہ ان لوگوں کو رکھ کر کے وہ ٹائم پہ وہ کام لے لیتا ہے. تو یہ کرامت جو ایک ضرب لگائے تھے نا اللہ کی، تو دیکھو کتنے دلوں پہ لگی تھی یہ ضرب. نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے سیف الدین درویش رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے ناظرین، آپ سب سے میری ایک عاجزانہ گزارش ہے، جتنا ہو سکے اتنا آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، قافلہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے واٹس ایپ گروپ میں، ٹیلی گرام گروپ میں، فیس بک پیجز پر زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. تو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.